دل اور دماغ کو شاک کر دینے والی یعنی کہ جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ایک ایسی کہانی کہ ایک سسٹر جو ہماری قبر میں جا کر واپس آ گئی ہیں اللہ کے حکم سے، تو ان کے ساتھ کیا حادثات ہوئے ہیں اور کیا واقعات ان کے ساتھ اس ٹائم پر گزر چکے تھے یا گزرے ہیں، تو آئیے انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ تو آئیے مل کر ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بڑی مشکل سے پیر وغیرہ ادھر سے کفن سے باہر نکالے، بڑی مشکلوں سے نکل کے نا، جیسے ایک رینگتا ہوا کیڑا نہیں باہر آتا، اس طرح میں آ کے نا اپنی قبر کے باہر ہی آ کے 2 منٹ کے لیے بیٹھ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اجاز ٹاکس۔ آج میرے ساتھ موجود ہے کنول کی 8 سال پہلے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں، یہ کیسے زندہ ہوئیں، کتنا عرصہ یہ قبر میں رہیں، قبر میں ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے۔ آج ان کے پاس ہم یہاں پہ ملتان میں آئے ہیں، ایک قبرستان میں کھڑے ہیں جہاں پر ان کو دفنایا گیا تھا، وہیں پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، تو ان سے کچھ تفصیلات لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کنول بتائیں کہ 8 سال پہلے آپ کی موت واقع ہو گئی تھی، تو اس میں کیا سچائی ہے؟ جی بالکل یہی قبرستان ہے اور ادھر ہی میری قبر کھودی کی تھی۔ ادھر ہی کھودی گئی تھی جی، اور ادھر ہی مجھے دفنایا بھی گیا تھا، اور باقی میری موت واقعہ ادھر ہی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ سارا واقعہ کیسے ہوا؟ یہ سارا واقعہ اس طرح ہوا کہ مطلب ہم لوگ نا سب کٹھے رہتے ہیں گھر میں نا، سب امی وغیرہ سب رشتہ دار کٹھے رہتے ہیں۔ میں نا روم میں نا لیٹی ہوئی تھی، بڑا سا کمرہ، نیچے ٹی وی ہال والی سائڈ پہ نا بڑا سا کمرہ ہے، وہاں میں لیٹی ہوئی تھی۔ تو جیسے گھر کی پریشانی ہوتی ہیں، میں نے سوچ رہی تھی، آنکھیں جو میری تھی نا مطلب چھت کی طرف تھی۔ جی، تو میں سوچ رہی تھی، سوچتے نا جیسے اب یہ اندھیرا دیکھ رہے نا، یہ اندھیرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو اب نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ اندھیرا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دن کا ٹائم تھا؟ جی دن کا ٹائم تھا۔ تو ایک دم سے نا اندھیرا جو تھا نا پورے کمرے کے اندر اندھیرا ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کمرے میں نا میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لائٹ بھی بند ہو گئی تھی؟ لائٹ تب نہیں تھی، پھر اندھیرا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ آپ کی آنکھوں کے آگے؟ ہاں، تو میں مطلب میں تھوڑا سا ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، پر میں ہلی نہیں۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے ہلنے کی نا، اچانک نا جیسے زور سے کسی نے دروازہ مطلب مارا ہے، پھر کنڈی لگا دی۔ یعنی کنڈی اندر سے لگی؟ اندر سے لگی تھی کنڈی۔ میں نا کافی زیادہ، میں جیسے کہتے ہیں نا مطلب ڈر جاتا ہے، میں ڈری نہیں تھی، بہت ہی خوف زدہ ہو گئی تھی، ہلنے کی اٹھنے کی کوشش بہت کوشش کی تھی، پر بالکل اندھیرا ہی تھا۔ اس کے بعد جب کنڈی لگ گئی نا، لائٹ بھی کا کوئی پتہ نہیں تھا، بالکل ہی آف تھا۔ میں نے ادھر بھی ہاتھ مارنے کی کوشش کی، ادھر بھی میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں لیٹی ہوں کہاں نہیں۔ اس کے بعد کا تو مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں تھی کہاں نہیں، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اچھا بتائیں اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب میرے گھر والے واپس آئے ہیں نا، وہ گئے ہوئے تھے رشتہ دار سے ملنے کے لیے، سب گئے ہوئے تھے، میں تھی اور بھابھی تھی پتہ نہیں گھر میں، تو سارا گھر انہوں نے دیکھا، میں نہیں ان کو ملی۔ جب نیچے ٹی وی لانچ میں آئے ہیں نا، تو دروازہ نا نیچے والا بند تھا، ہال کمرے کا جس میں تھی، جس میں آپ تھی؟ ہاں جی، ان کو پتہ نہیں ڈاؤٹ ہوا ہی کیا، وہ دروازے کو کھڑکایا، کوئی آواز وغیرہ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے توڑ کے جب دروازہ توڑا نا، تو اندر میں بالکل بے ہوش تھی، تو پھر مجھے اٹھا کے نا وہ لے کے گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ جی، تو وہاں پر جب انہوں نے جا کے مجھے اسٹریچر پر لٹایا ہے، چیک وغیرہ کیا ہے، اور میرا جو دل کا ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے چیک کیا ہے۔ انہوں نے کہا ECG بھی کی انہوں نے، مجھے یہ کہ تسلی سے چیک کرنا، تسلی سے انہوں نے مجھے چیک کیا ہے۔ 10 منٹ بعد انہوں ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو گھر لے جائیں، ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو ہم لے کے ٹھیک ہے، یہ اچھی بلی چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں ہمیں تسلی کر دیا، انہوں نے میرے انگوٹھے وغیرہ باندھ دیے، منہ پر پٹی جیسے باندھتے ہیں ویسے باندھ دیے انہوں نے۔ وہ ادھر ہی سارے رونے لگے، گھر لے کے گھر لا کے اسی بیڈ پہ مجھے دوبارہ لٹا دیا انہوں نے۔ لٹانے کے بعد نا پورے محلے میں انہوں نے بتایا، جو قاری صاحب مجھے پڑھانے کے لیے آتے تھے اسی قاری صاحب کو انہوں نے بلوایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے نا کنول کی ڈیتھ ہو گئی، کنول فوت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کیسے فوت ہو سکتے ہیں، صبح کے ٹائم تو فجر کے ٹائم تو ٹھیک ٹھاک تھی، ٹھیک ہے، میں گھر بھی آیا تھا، سپارہ میں ان کے پاس ہی پڑتی تھی نا، تو ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر آئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا پورے محلے میں اعلان وغیرہ کر دیا، جب اعلان وغیرہ ہوا پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، تو اتنی تعداد تھی نا میرے جنازے کے ساتھ، اتنی تعداد کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہونی، اتنے لوگ تھے۔ 8 سال پہلے میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میرے ساتھ یہ واقعی ہوا ہے،
کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ خود بتاتا ہے. میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے, انسان کے ساتھ ایسے بھی معاشرے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیں دنیا میں. ہم ان چیزوں کو بالکل نا مذاق میں نے آج تک تو کبھی بلیف نہیں کیا تھا, مگر جب میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا نا, تو اب تو ویسے مجھے بار بار قبرستان میں آنا پڑتا تو میری جان نکلتی ہے کہ پھر نہ قبر میں چلی جاؤں. ڈر لگتا ہے بہت زیادہ. اب تو ڈر لگتا ہے, اب تو اتنا ڈر لگتا ہے میں تو گھر سے واش روم تک میں اب اکیلی نہیں جاتی, گھر والے کہتے میرے ساتھ چلو. تو اچھا بتائیں اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب مجھے اسی قبرستان میں نا وہ انٹر کا گیٹ ہے, وہاں سے اندر لے کے آئے, تو جو قبریں وغیرہ نہیں مطلب صاف وغیرہ کرتے وہ بھی ساتھ تھے. ہاں وہ بھی ساتھ تھے. جب وہ لے کے آئے تو وہ آپ لاسٹ والی قبر دیکھ رہے ہیں وہ میری ہی ہے. تو جب انہوں نے قبر وغیرہ کھود دیا نا, کھود کے جب صف پکڑی ہوئی تھی صف نا انہوں نے, ہاں تو وہ جو قبر وغیرہ کھودتے ہیں نا وہ بھی ساتھ ہی تھا. جب وہ صف انہوں نے پکڑ کے نیچے اتارنے لگے نا, تو انہوں نے کہا کہ یار ایسے نہیں, ایسے کرو. جیسے کہتے ہیں نا ہلکی سی آواز کان میں آواز آئی, آواز آئی. تو میرا سر بہت زیادہ بھاری ہوا تھا, شولڈر بھی بہت زیادہ بھاری ہوئے تھے. تو وہی لگ رہا تھا کہ جیسے میں ابھی بھی کمرے کے اندر ہی ہوں, کمرے کے اندر جہاں پہ آپ سوئی تھی, جہاں میں لیٹی ہوئی تھی. مگر بتا رہا مجھے وہ قبر کے اندر ہی تھے, مگر مائنڈ میرا وہی تھا کہ میں بھی اسی کمرے کے اندر ہی ہوں. تو جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ بھی ایسے کر کے صف نیچے رکھ دو, چھوڑ دو آپ صف, تو میں جب ہلکی سی جب میں نے یوں دیکھا نا, مطلب آنکھیں میری کھل گئی تھی. جب میں نے ایسے کیا میں کہا یہ مجھے کہاں لے کے آئے ہو, تو انہوں نے صف پھینکی اور سب بھاگ گئے. اب نیچے قبر میں جا گری؟ میں اتنی زور سے گری ہوں کہ ابھی تک میرے نا تقریباً کمر میں شولڈر میں درد رہتی ہے, اور تھوڑا سا نا ریڑھ کی ہڈی کا بھی مسئلہ بن چکا ہے. مورے ہل گیا اس کی وجہ سے؟ ہاں جی, بہت ہی زور سے. ظاہر بات ہے جب ایک انسان آنکھیں کھولے گا تو پھر ڈرنا تو نہیں آیا ہی تھا. تو سارا مجھے انہوں نے کفن وغیرہ ڈالا ہوا تھا, سارا باندھا ہوا تھا انہوں نے مجھے. جب پھینکا مجھے قبر میں تو بڑی مشکلوں سے میں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے, کیونکہ آپ کو پتا مردے کو تو سارا باندھا ہوتا ہے, پورے کفن میں ہوتا ہے. تو بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے, ٹھیک ہے, وہ کلوز کیا اپنا, یہ باڈی وغیرہ کلوز کی, یہ بڑی مشکل سے پیر وغیرہ ادھر سے کفن سے باہر نکالے. بڑی مشکلوں سے نکل کے نا جیسے ایک رینگتا ہوا کیڑا نہیں باہر آتا, اس طرح میں آ کے نا اپنی قبر کے باہر ہی آ کے 2 منٹ کے لیے بیٹھ گئے. تو باقی جو لوگ آپ کو لے کے آئے تھے وہ کہاں پہ تھے؟ مجھے کوئی بھی نہیں نظر آیا, سب بھاگ گئے. سب بھاگ گئے. کوئی آپ کا اپنا قریبی بھی وہاں پہ نہیں کھڑا تھا؟ جب میں وہاں پر 20 منٹ بیٹھی رہی ہوں, 20 منٹ پورے وہاں بیٹھی رہی. دور سے چھپ کے دیکھ رہے تھے آپ؟ ہاں جی, جب 20 منٹ بیٹھی رہی ہوں نا ادھر, تو صرف میرے ہسبینڈ کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان کو آواز نہیں دی. میرے دل میں یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں کہاں ہوں بھئی. میں پہلے ادھر کمرے میں تھی, اب یہ قبر میں تھی, کیونکہ میرے مائنڈ میں تو وہی چیزیں چلنی ہے. میرے مائنڈ میں میں اپنی قبر کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو نا آواز دی کہ بات سنو, میں قبر ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں بہت پریشان ہوں, رو رہی تھی میں بہت زیادہ. ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں نا تو میری آواز کانپ رہی ہے, آپ محسوس بھی کر رہے ہیں, کیونکہ جب بھی یہ میں اپنی بات بتاتی ہوں نا تو بہت ڈر لگتا ہے, بہت زیادہ. ابھی بھی بہت خوف ہے میرا, ابھی بھی رو کنڈے کھڑے ہو رہے ہیں, میرے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. ابھی بھی کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے علاوہ کہ دنیا بس سمجھتی کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے, پر میں دنیا کو کہنا چاہتی ہوں یہ ہے. جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو آواز دی ہے نا, تو وہ انسان تھے کہ جو نا آہستہ آہستہ مجھے 2-3 آوازیں ماری ہے. قبر ہو؟ میں نے کہا جی میں قبر ہوں. قبر ہو؟ میں کہا ہاں میں قبر ہوں. جب میں نے اس طرح کی آواز دی ہے نا, بھی کہتے ہیں کیا بات ہے, تم کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ. میں رونے لگی نا وہاں پر بہت زیادہ. رونے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں تھا. میں نے پھر ان سے کہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر انہوں نے کہا آپ گھر چلو ہم بتاتے ہیں. مجھے بار بار وہ نا چیک کر رہے تھے, ہاتھ لگا کے سر کو, ماتھے کو, کہہ رہے تھے تم قبر لیے. بار بار ان کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا. پھر گھر سے انہوں نے بایا منگوایا, برقع منگا کے پہنا. مطلب واحد ایک دوسرے لوگ بھی وہاں پہ آ گئے نا, سارے آ گئے, مگر زیادہ قریب نہیں آئے میرے شوہر کے علاوہ. پھر بھی ڈر رہے تھے. تو واحد ایک کہتے ہیں نا میاں بیوی کا ایسا ایک مخلص رشتہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو بندہ سمجھ جاتا ہے. پہلے ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے, تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. تو انہوں نے میری آواز کو محسوس کر لیا تھا کہ یہ واقعی قبر ہے. تو پھر مجھے بایا پہنایا, گھر سے لے کے آئے, پہنا کے گھر لے کے آئے. تو سارے جو محلے والے تھے وہ بھاگ گئے, گھر والے جو میرے تھے وہ بھی بھاگ گئے, وہ بھی ڈر گئے. گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. تو پھر میرے شوہر نے میں نے پھر رو رہی تھی بہت زیادہ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ زندگی میں نے ٹی وی شو وغیرہ بہت دیکھے ہیں, پر یہ چیزیں نہیں دیکھی.
میں اتنی مطلب بہادر تھی نا کہ میرے سامنے بھی کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، میں کہتی یار یہ کیا ہے. میں چھت پہ جاتی تھی نا، کپڑے وغیرہ خود ہی اتار کے لے آتی، ڈرتی نہیں تھی میں. پر میں پھر اپنے شور سے رو کے میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، تم تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے. اس نے پھر ساری باتیں مجھے یہ بتائی، یہ ساری مجھے انہیں نہیں بتائی ہے، کیونکہ میں ظاہر بات ہے کہ میں نے تو خوف زدہ ہونا تھا. میرے سے نہ بولا جا رہا تھا، نہ کچھ. پانی شانی پلایا، میں نے پانی پیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے ساتھ ہوا کیا ہے. بھئی ایک میں جینے والا انسان جو قبر میں جا کے واپس آ کے تو پھر دوبارہ اپنے گھر آ جانا، یہ بہت کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ کوئی کرشمہ دکھانے لگے نا تو مردے کے اندر بھی جان ڈال دیتا ہے. تو ایک حساب سے میں تو مردہ تھی. تو گھر والے پھر آپ کے میاں سارے کتنے خوش ہوئے بعد میں؟ پہلے تو 1 مہینہ نا میرے جو شوہر تھے نا میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، کرتے تھے؟ دور سے آواز دیتے تھے کول کول کول. تو مجھے اکیلے پھر کہیں نہیں جانے دیتے، نہ واش روم میں اکیلا جانے دیتے تھے، نہ کمروں میں جانے دیتے تھے. 1 مہینے کے بعد سب کو نا ٹرسٹ ہوا کہ بھئی یہ واقعی کول ہے، ٹھیک ہے. اب میں اپنے رشتے دار کے گھر جاتی ہوں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نا آتما آ گئی ہے، بھٹکتی ہوئی آتما آ گئی ہے. کچھ میری آنکھیں بھی ویسی ہیں، ٹھیک ہے. اور بس مجھے کہتے ہیں وہی آ گیا. ابھی بھی انہیں یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں تم گئی تھی قبر میں ہو کے باہر آئی ہو، اب بھی تم وہی ہو. تو آپ کو کتنی خوشی ہوئی اس کے بعد، یا کتنا آپ نے اس کے بعد کتنا ڈرے، کتنی عبرت حاصل ہوئی، کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس انسان کو اپنے مالک پر توکل ہے نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ بھی نہیں کر سکتی. مجھے اپنے مالک پر توکل تھی، میری عمر تھی، یہ زندگی تھی جیسی بھی تھی. پر ایک سبق بھی تھا اس کے ساتھ کہ اگر ہمارا رب چاہے نا تو کیڑے کے اندر بھی جان ڈال دیتا. تو میں تو پھر انسان تھی. میں نے خود ان جو ٹی وی شو والے ان سے خود میں نے رابطہ کیا، کیونکہ میں دنیا کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر دیکھیں بہت کچھ ہونے کو نا بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں نے خود یہ ان سے رابطہ کیا، خود بتانے کی کوشش کی کہ میں بتاؤں کہ ایسے بھی انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اب حقیقت میں مر گئی تھی؟ آپ کی روح واقعی قبض ہو چکی تھی؟ کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو نیچرل نہ تھی؟ کچھ چیزیں بھی تھی میرے ساتھ اور کچھ میں چلی بھی گئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اب واقعی میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ ہاں، کیونکہ جب انسان کا نماز جنازہ ہو جائے، کفن پہنایا جائے، کچھ رہ نہیں جاتا. جب نہلایا گیا اس وقت بھی ٹھنڈا پانی تھا، اس وقت بھی پتہ نہ چلا آپ کو؟ اس ٹائم شاید جسم سونا ہوگا یا جسم میں بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا بندہ کومے میں شاید چلے گیا ہوں، یا کچھ بھی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی. پر اتنا پتہ جب ایک انسان کو نہلایا جائے، کفن ڈالا جائے، پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. ناظرین، آپ نے کمل کی ایک کہانی سنی. یہ جو کہانی ہے نا کمل کی، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. ہمیں اس کہانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ہمیں اپنے جو رب کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. جو ہمارے دین کے جو ارکان ہیں نا 5، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید، اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی. ویڈیو دیکھ کر کوئی بھی شوق ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت غالب آ جاتی ہے ہر حکم پہ جب وہ چاہتا ہے. حیرت انگیز تو ہے، لیکن ایک خوش قسمت بھی ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ایک چانس دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو نہیں کر پائے ہیں وہ کر لیں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ہر حکم کی پابندی کریں. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.